تمہاری خوشی، تمہارا اطمینان ہی ان کی صحت یابی کا باعث بن سکتا ہے۔ مرسینہ اور مشال نے اب پوری طرح اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ مجدد الدین نے جب دیکھا کہ وہ سنبھل گئی ہیں تب اس نے سمرون کو مخاطب کیا۔ محترم سمرون، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ دیکھیں، گزرنے والے گزر جاتے ہیں، اگر ان کے گزر جانے کو زندگی کا روگ بنا لیا جائے تو پھر یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی بھی انسان صحت مند اور سلامت نہ رہے۔ میں جانتا ہوں بھائی کے مرنے کا بے حد دکھ ہے اور آپ کے اس دکھ میں آپ کا میں برابر کا شریک ہوں، لیکن دکھ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اگر آپ بھائی کے گزر جانے کے دکھ میں یوں بستر سے لگ جائیں گے تو پھر ان بچیوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو سوچئے، یہ تو پگھل کر رہ جائیں گی۔ سمرون نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری۔ نہیں بیٹے، اب میں کافی حد تک بہتر ہوں، بس کارلوس کی جدائی نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ حالات زخم مندمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں بچیاں میرے کہنے پر تو چپ نہیں ہو رہی تھیں۔ پہلے جمارہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر روتی تھی، لیکن وہ ان دونوں کی نسبت کسی قدر بہادر ہے۔ یہ بچیاں بہت حساس ہیں۔ بہرحال بیٹے، میں مطمئن اور خوش ہوں کہ تم نے آتے ہی ان دونوں کو سنبھالا دے دیا ہے۔ سمرون جب خاموش ہوا تب مجدد الدین نے اسے مخاطب کیا۔ محترم سمرون، یہ مرسینہ اور مشال تو ٹھیک سے نہیں بتائیں گی۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ دونوں بہنیں کچھ کھا پی بھی رہی ہیں یا بھوک پر گزارا کر رہی ہیں؟ سمرون سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، بیٹے لگتا ہے انہوں نے تو کھانے پینے سے ہاتھ ہی کھینچ لیا ہے۔ کبھی افضل، کبھی آپ کی ماں اور کبھی آپ کی پھوپھی زبردستی ان کو کچھ کھلا پلا دیتی ہیں تو زہر مار کر لیتی ہیں، ورنہ ان دونوں بہنوں نے تو دکھ اور غم کو چادر بنا کر اوڑھ دیا ہے۔ بیٹے شام ہو رہی ہے، آج انہوں نے نہ صبح کو کچھ کھایا نہ دوپہر کو۔ مجدد الدین نے ایک گہری نگاہ دونوں پر ڈالی، پھر وہ سمرون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے ان دونوں کا بندوبست کر لوں، پھر میں آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی طبیب آپ کا علاج کر رہا ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول پڑا، بیٹے اس معاملے میں کوئی فکر نہ کرو، تمہاری غیر موجودگی میں شمس الدین نے میرا بہترین خیال رکھا ہے اور حلب شہر کا بہترین طبیب میرا علاج کرتا رہا ہے۔ میں اب ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم ذرا ان دونوں کو سنبھالو، یہ سنبھل جائیں تو یوں سمجھنا میں خود ہی صحت مند ہو جاؤں گا۔ مجدد الدین نے اپنی نگاہیں مرسینہ پر جما دی تھیں۔ مرسینہ نے محسوس کیا کہ وہ برابر اس کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ تب اس نے مجدد الدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے گردن جھکا لی تھی۔ اس موقع پر مجدد الدین بول پڑا، اب تم دونوں بہنیں اٹھو اور میرے ساتھ چلو، دیکھو مجھے خود بھی بھوک لگی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج میرے اور خلتق اور گھر کے سب دیگر افراد کے لیے تم دونوں بہنیں کھانا تیار کرو گی اور آج میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھاؤ گی بھی۔ میں دیکھوں گا تم دونوں نے اگر صبح اور دوپہر کو کچھ نہ کھایا تو اب شام کو کس قدر کھاتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینہ اور مشال بھی کھڑی ہو گئیں۔ تینوں باہر نکلے، سب لوگ ابھی تک صحن میں کھڑے تھے۔ پھر مجدد الدین نے جمارہ اور عبیرہ کو مخاطب کیا، ان دونوں بہنوں کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، تم دونوں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، چاروں بالکل سیدھا ناک کی سیدھ میں مطبخ کا رخ کرو، کھانا پکاؤ۔ ایک تو ویسے شام ہو رہی ہے، میں اور خلتق اتنی دیر تک لباس تبدیل کرتے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا، ہم نماز پڑھ لیں گے، اتنی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ جمارہ اور عبیرہ دونوں مرسینہ اور مشال کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ازبل نے پرسکون انداز میں مجدد الدین کو مخاطب کیا، مجدد الدین میرے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ تم نے آتے ہی ان دونوں کو سنبھالا دے دیا۔ یہ تو ہماری کوئی بات نہیں مان رہی تھی، بس رونے دھونے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کھانا پینا بھی چھوڑ بیٹھی تھی۔ مجھے امید ہے تمہارے آنے کے باعث مرسینہ سنبھل جائے گی، اور اگر مرسینہ سنبھل گئی تو مشال اپنے آپ ہی سنبھل جائے گی۔ اب دونوں بھائی اپنا لباس تبدیل کرو، اتنی دیر تک نماز کا وقت ہو جائے گا، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اور خلتق اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے اندر چلے گئے، جبکہ دوسرے لوگ جا کے سمرون کے پاس بیٹھ گئے۔ مجدد الدین اس کمرے کی طرف بڑھا جو اس کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے مرسینہ بھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر مجدد الدین پلٹا، اپنے سامنے مرسینہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگا، مرسینہ تم کھانا نہیں تیار کر رہی، کیا کوئی ضروری کام ہے؟ مرسینہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال اور بدل چکی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے آپ کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تو عبیرہ، مشال اور جمارہ تیار کر رہی ہیں، میں آپ کے پیچھے اس لیے آئی تھی کہ میں نے آپ کی خوابگاہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے۔
اس لیے کہ میں نے آپ کے کمرے کی پہلی ترتیب بدل دی ہوئی ہے۔ مجددین مرسینہ کے قریب ہوا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں جو اپنے پیچھے اپنے کمرے میں دیکھا تو پہلے مجھے یہی خیال گزرا کہ تم پھر رو دو گی، لیکن تمہاری حالت دیکھتے ہوئے مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ اس پر مرسینہ سنجیدہ ہو گئی اور کہنے لگی، اگر آپ یہاں ہوتے تو یقیناً میری حالت وہ نہ ہوتی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی۔ آپ یہاں ہوتے تو کم از کم مجھے سنبھالا دیتے، میں سنبھل جاتی۔ میں اور مشال اس لیے زیادہ روئیں کہ اس طرح کوئی ہمدردی دینے والا نہیں تھا جس طرح آپ نے ہم دونوں کو دی۔ جمارہ بھی بہت روئی، لیکن اس کے پاس بھائی شمس الدین تھا۔ بہت سے مواقع پر شمس الدین نے جمارہ کو ایسے سنبھالا کہ جمارہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے مجددین خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کی ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی، پہلے کی نسبت کمرے کی صفائی بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ بستر کی ہر چیز نئی تھی، بدل دی گئی تھی۔ کچھ دیر تک مجددین کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مرسینہ، لگتا ہے تم نے میرے کمرے کی صفائی اور تبدیلی میں بہت محنت کی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار اور ممنون ہوں۔ مرسینہ نے تیز نگاہوں سے مجددین کی طرف دیکھا، پھر وہ بڑی چاہت اور محبت میں مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، امیر، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو تو میرے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اب تو آپ ہی میرے احساس کا فسوں، میرے خیالوں کا حسین راز، میرے لبوں کے تبسم کی جوت، میرے دل کے رحمتوں کے عطیوں کے خمار ہیں۔ اب آپ ہی میری زیست کا صداقت و امانت بھرا پکوان ہے۔ حالات، وقت اور عزیز و اقارب نے اب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر دیا ہے، پھر اس رشتے کے تحت آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ہر کام کرنا میرا فرض عین بنتا ہے۔ اگر آپ مجھے ملے نہ ہوتے تو میں سمجھتی ہوں میری روح میرے جسم میں اب تک پگھل چکی ہوتی، میرے جمال کی حرارت میرے لبوں کے نغمے ہلاکت خیز کہانیوں اور جان نواز ابتداؤں میں بدل گئے ہوتے۔ امیر، زمانے کے قافلے میں اب آپ ہی تو میری زندگی کی آخری رمق ہیں۔ میں آپ کا کام نہیں کروں گی تو اور کس کا کروں گی؟ آپ کا کام کرنا اب میرے فرائض میں شامل ہے۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے مجددین بول پڑا، میں تو سمجھتا تھا تم ایک چپ چپ سی خاموش طبع لڑکی ہو، لیکن تم تو بڑے اچھے جملے، بڑے خوبصورت الفاظ بول سکتی ہو۔ بہرحال جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں مرسینہ، اس کے لیے میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، اب جب کہ تم نے میرے کمرے میں تبدیلی کر دی ہے، مجھے میرے کپڑے نکال کر دو، میں تبدیل کروں، نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ اس پر بڑی تیزی سے مرسینہ آگے بڑھی، ایک صندوق کھولا، اس میں طے کیے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر اس نے مجددین کو تھما دیا۔ مجددین الٹ پلٹ کر ان کپڑوں کو دیکھتا رہا، پھر بڑی حیرت سے مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مرسینہ، یہ کپڑے میرے تو نہیں ہیں؟ مرسینہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، میں غلطی نہیں کر سکتی، یہ کپڑے آپ ہی کے ہیں۔ آپ اس بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ یہ کپڑے پہلے آپ نے دیکھے نہیں، نہ آپ نے پہنے ہیں، تو آپ کے لیے اطلاع یہ ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم لوگ اماں کے ساتھ بازار گئے تھے۔ میرے کہنے پر اماں نے آپ کے لیے کچھ کپڑے خریدے تھے اور یہ میں خود آپ کے لیے پسند کر کے لائی ہوں، لہٰذا آپ یہ پہنیں گے۔ شکر گزار سے انداز میں جب مجددین نے مرسینہ کی طرف دیکھا تو مرسینہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، آپ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ استعمال نہ کیجیے گا۔ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ آپ کے کام کرنا میرے فرائض میں شامل ہے، لہٰذا جو فرض ادا کیا جائے اس کے لیے شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اب میں مطبخ کی طرف جاتی ہوں، آپ کپڑے تبدیل کریں۔ اس کے ساتھ ہی مرسینہ دروازے کی طرف بڑھی۔ چند قدم آگے جا کر وہ اچانک مڑی اور دوبارہ چونکنے کے انداز میں مجددین کو مخاطب کیا، امیر، میں ایک بات تو پوچھنا ہی بھول گئی، آپ کھانے میں کوئی چیز پسند کریں گے تو بتا دیں، میں تیار کر دوں گی۔ مجددین مسکرانے لگا اور کہنے لگا، نہیں، جو کچھ تیار ہو رہا ہے ہونے دو، میں سب کے ساتھ مل کر کھا لوں گا۔ مرسینہ باہر نکل گئی، دروازہ اس نے بند کر دیا تھا کہ مجددین کپڑے تبدیل کرے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد مجددین نکلا، نئے تعمیر ہونے والے مکان میں گیا۔ وہاں سب لوگ سمرون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خلتق بھی لباس تبدیل کر کے وہاں پہنچ چکا تھا۔ مجددین آگے بڑھ کر سمرون کے قریب ہو بیٹھا، اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی ماں اسے مخاطب کر کے بول پڑی، مجددین میرے بیٹے، جس روز الربا کا مکان بیچ کر محترم سمرون اور ان کا بھائی کارلوس دونوں یہاں پہنچے تو پہلے تو ان دونوں نے یہاں رہائش رکھنے سے انکار کر دیا، پھر یہ اصرار کرنے لگے کہ ہم اس کی قیمت وصول کریں، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں بھلا ہو مرسینہ کا،
اس نے اپنے باپ اور تایا دونوں کو دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں نے اس مکان میں رہائش نہ رکھی تو امیر مجد الدین ناراض ہو جائیں گے۔ بس یہ دھمکی کام کر گئی اور دونوں بھائیوں نے یہاں رہائش اختیار کر لی۔ لیکن وقت کی ستم شعاری کے کارلوس بیچارہ بیماری سے صحت مند نہ ہو سکا اور چل بسا۔ بیٹے، اسے مرے ہوئے صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے۔ اس کے فوت ہونے کے 4-5 دن بعد تمہاری پھوپھی زہران نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ جب تم اور خلتخ لوٹو گے تو تمہاری اور مرسینہ، عبیرہ اور خلتخ، شمس الدین اور جمارہ کی شادی کر دی جائے۔ لیکن میں نے اس سے اختلاف کیا، اس لیے کہ کارلوس کی موت کے بعد اس قدر جلد شادیوں کا اہتمام کرنا مجھے کوئی مناسب نہیں لگتا تھا۔ بیٹے، اس سلسلے میں بھلا ہو مرسینہ، مشال، جمارہ اور عبیرہ کا کہ انہوں نے بھی مجھ سے اتفاق کیا۔ یہاں تک کہتے کہتے ابدا کو خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے مرسینہ، جمارہ، مشال اور عبیرہ کھانے کے برتن اٹھائے وہاں آئیں۔ کھانے کے برتن انہوں نے ترتیب سے لگائے، پھر سب سمرون کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک روز اپنے قصر میں اپنے سالاروں، عمائدین اور سلطنت کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا سالار ایک بوڑھے شخص کو اندر لایا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے دیکھا کہ بوڑھا بوسیدہ لباس میں بڑا پریشان حال لگ رہا تھا۔ داڑھی بیچارے کی چھدری چھدری ہو رہی تھی، لباس اور امامے پر گرد تھی جو اس کے طویل سفر کی غمازی کرتی تھی۔ کچھ دیر تک سلطان نور الدین زنگی اس بوڑھے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا۔ جو شخص ابھی تمہیں اندر لے کر آیا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم دمشق کے ایک نواحی قصبے سے آئے ہو، کوئی شکایت اور نالش لے کر آئے ہو۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی شکایت تھی تو تمہارا تعلق دمشق کی سلطنت سے ہے، تمہیں وہاں کے حکمران مجیر الدین کے پاس جانا چاہیے تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ پر اس بوڑھے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کچھ دیر ہونٹ کاٹتا رہا، سلطان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بارود کی طرح پھٹ پڑا۔ سلطان محترم، میں واقعی دمشق کے ایک نواحی قصبے سے آیا ہوں۔ جب کسی نے میری شکایت اور نالش نہ سنی تو پھر میں نے آپ کا رخ کیا۔ سلطان، میں تمہیں حلقہ تنویر میں خوناب تقدیر کی داستان، تحور کے ترانوں میں ناوک و تیغم کی ستم آرائیوں کی کہانی، امن کی شیریں بادوں میں آنسوں کی نمی، آہوں کی دل سفری میں الجھے حکایت، چمکتے ستاروں کے خرام میں آتشی طوفان میں پھنسی کتھا اور سکون زادوں میں آگ کے علاؤں پر بھری بربادیوں کی سرگزشت سنانے آیا ہوں۔ ہائے ہماری بدقسمتی کہ دمشق کا حکمران مجیر الدین پھر یروشلم اور طرابلس اور انطاکیہ کے حکمران کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان کے سامنے کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، اور اب یہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ وہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کو خراج دینے پر بھی تیار ہو رہا ہے۔ اس کی اس کمزوری کی وجہ سے صلیبی سرحدی مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کی بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا رکا، پھر انتہائی غصے اور برہمی میں وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ نور الدین، ان علاقوں میں صلیبیوں کے ہاتھوں جوان بیٹیاں شیطانی پھندوں میں پھنس رہی ہیں، عورتیں بدی کی تاریکیوں میں پھینکی جا رہی ہیں، جوان موت کی ہولناکیوں کا شکار ہیں، بوڑھوں کے سروں پر راکھ پاؤں میں بھیڑیاں سجائی جاتی ہیں۔ نور الدین، وہاں شرافت، نفس، بے وقار آزادی سے بھی بدتر ہو کے رہ گئی ہے۔ وہاں ہماری شناختوں پر گھناؤنے خطاب، غلیظ تکلم کی مہریں ثبت کی جاتی ہیں، کسی کو وہاں رد و قبول کا اختیار نہیں ہے۔ نور الدین، میں نے جب ظلم کی یہ چکی چلتی ہوئی دیکھی تو پہلے مجیر الدین کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن کسی نے کہا کہ مجیر الدین الٹا تمہیں سزا دے گا۔ پھر میں نے عالم اسلام پر نگاہ دوڑائی تو نور الدین، میری نگاہوں کا مرکز صرف تم بنے۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، عالم اسلام کے وہ مجاہد کہاں گئے جو اپنی ملت، اپنی قوم کے لیے لہر سے بہر، راکھ سے آگ بن جایا کرتے تھے، جو دھوئیں سے ابر بن کر کانپتی ملت اپنی قوم کی خاطر اپنے عدو، اپنے دشمن پر چھا جاتے تھے، دشمن کے خلاف جن کی ہر سانس زلزلہ اور جن کا نفس طوفان بن جاتا تھا۔ نور الدین، اگر ایسے مجاہد تم ہو تو پھر دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ اگر تم وہ نہیں ہو جس کی مجھے تلاش ہے تو پھر میری رہنمائی کرو کہ میں خزاں رسیدہ ملت کے لیے کہاں شجر کی چھاؤں تلاش کروں، امن و عظمت کے ابر کا سایہ تلاش کرنے کے لیے کس رخ پر نکلوں۔ مجھے کسی ایسی ہستی کی طرف رہنمائی کرو جو مسلمانوں کی بے بسی کی داستان سن کر راکھ سے بھڑکتا ہوا شعلہ بن کر اٹھے۔ اور یہاں تک کہتے کہتے اس بوڑھے کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ نور الدین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ آنسوؤں کی کئی لڑیاں اس کی داڑھی کے بالوں سے ڈھلکتی ہوئی اس کے دامن کو بھگو رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھے اسد الدین شیرکو اور مجد الدین الدایا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ عجیب سی دل سوزی میں کچھ دیر تک وہ بوڑھا سلطان نور الدین زنگی کی طرف دیکھتا رہا، پھر دکھ بھرے لہجے میں اس کی آواز قصر کے اس کمرے میں گونج گئی۔ سلطان محترم،
قسم مجھے اپنے خداوند قدیر و مہربان کی، آپ کے یہ آنسو میرے لیے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ میں اپنی شکایت، اپنی نالش کے لیے صحیح جگہ پر آیا ہوں۔ سلطان محترم، آپ کی اس کیفیت نے میرے لیے حوصلوں کا بحر کھڑا کر دیا ہے۔ حوصلہ وفائے آدم ہے، حوصلہ ہی انسان کے لیے یقین محکم اور دلوں کا مرہم بنتا ہے۔ سلطان محترم، میری بدقسمتی کہ میں آپ کو سلطان مخاطب کرنے کی بجائے نور الدین مخاطب کرتا رہا۔ ہائے حیف، صلیبیوں کے ہاتھوں میں جو قدم قدم پر تاریک مظالم کے طوفان دیکھتا رہا، نرم و نازک ہونٹوں پر روح کی ویرانی بھری آہیں سنتا رہا، جو ممتا کی گرمی کو ظلم کی شوریدہ حدتوں میں جلتے دیکھتا رہا، میں جو ستم تلے دبی گردنوں، رسیوں میں جکڑی کلائیوں کا نظارہ کرتا رہا، تو یہ سب دیکھتے ہوئے سلطان محترم میرا نفس مجہول، صدق، عقیدت اور مکر و ریا میں تمیز کرنا بھول گیا۔ ہائے حیف، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ جواب میں سلطان نور الدین زنگی تھوڑی دیر تک اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، ضبط کرتا رہا، آنکھیں بار بار ڈب ڈبا جاتی۔ پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، آنسوؤں کے کئی قطرے اس کے دامن پر گرے۔ پھر سلطان نے اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، قسم مجھے اپنے خدائے مہربان پرجلال کی، اگر تمہارا تعلق میرے علاقوں سے ہوتا تو میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا کہ میرے لیے نور الدین کے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر میرے منہ پر تمانچے مارو اور مجھے بیدار کرو کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کا سامان کر سکوں جن کی ذمہ داری خداوند قدوس نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے۔ اگر تم نے بدترین حالات دیکھتے ہوئے مجھے سلطان کی بجائے نور الدین کہہ کر مخاطب کیا ہے تو تمہارے یہ الفاظ بھی مجھ جیسے شخص کے لیے تازیانہ ہیں۔ میں نور الدین ہی ہوں، نور الدین میری اصلیت ہے۔ خداوند قدوس نے اگر مجھے حکمران بنا دیا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ میں اس چرواہے کی مانند ہوں جس کے ذمے اپنے ریوڑ کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ میرے بزرگ، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اگر صلیبیوں کے سامنے مجیر الدین اپنی سلطنت کے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو اس سے یہ ذمہ داری واپس لے لی جائے گی۔ میں مسلمانوں کو صلیبی درندوں کے ظلم و جور کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ مطمئن رہو، یروشلم کا بادشاہ بالڈوین اور طرابلس کا حکمران مسلمانوں کے خلاف ظلم کی زنبیل کھول چکے ہیں، تو اس زنبیل کا رخ ان دونوں کی طرف بھی ہوگا۔ مطمئن رہو، جو شکایات تم نے کہی ہیں ان کا ازالہ ضرور کیا جائے گا۔ یہاں حلب میں تمہاری حیثیت ایک معزز مہمان کی سی ہوگی۔ یہاں قیام کرو، اس کے بعد دیکھو تمہاری ان شکایات کے جواب میں کس قسم کے رد عمل اور کس قسم کی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر اس کا جو سالار اس بوڑھے کو لے کر آیا تھا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ دمشق کے حکمران مجیر الدین کی کمزوریوں کی وجہ سے یروشلم کے نصرانی بادشاہ بالڈوین کے حوصلے واقعی بڑی حد تک بڑھ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی تک یورپ کے صلیبی رضاکار جمع ہو رہے تھے، اس کی قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کے مقبوضات پر دست اندازی کی جرت تو نہ کر سکا، البتہ اس نے مجیر الدین اور مصر کی کمزور فاطمی خلافت کے علاقوں پر دست اندازی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اسقلان کے ساحلی شہر کو فتح کر لیا۔ اسقلان پر نصرانیوں نے اس سے پہلے بھی کئی حملے کیے تھے، لیکن ابھی تک وہ شہر مصر کی خلافت کے تحت تھا۔ پھر مصر کی بدقسمتی خلفائے فاطمی سے ظافر بامرالدہ نام کا ایک شخص خلیفہ ہوا، اور وہ ایک انتہا درجے کا عیاش نوجوان تھا اور امور سلطنت میں کسی قسم کا کوئی تجربہ اور سروکار نہ رکھتا تھا، جبکہ یروشلم کا بالڈوین نوجوان تھا، ہونہار تھا اور ہر وقت نصرانیوں اور صلیبیوں کی فلاح و بہبود کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ لہٰذا اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچانے کے بعد اس نے اسقلان کا محاصرہ کر لیا۔ یورپ سے آنے والے صلیبیوں کی وجہ سے اس کے حوصلے جوان تھے۔ شہر کے مسلمانوں نے 6 ماہ تک ڈٹ کر صلیبی یلغار کا مقابلہ کیا، لیکن افسوس ان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صلیبیوں نے ایک زبردست حملہ کر کے اسقلان پر قبضہ کر لیا۔ اسقلان پر قبضہ کرنے کے بعد اب یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کی بھوکی نگاہیں دمشق پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی پر ضرب لگائی جائے اور ماضی میں جو نور الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکستیں ہوئی ہیں ان کا بدلہ اور انتقام لیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بالڈوین یلغار اور پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق پر قبضہ کرے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت کرے۔
ان हालात को देखते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने छोटा सा एक लश्कर देकर असदुद्दीन शेरकोह को दमिश्क की तरफ रवाना किया।